آج جو منظر میرے سامنے تھا اسے دیکھ کر میں حیران تھی۔ وہ شخص اس بکری کو اپنے گلے سے لگائے بیٹھا تھا اور بکری کے آس پاس لوگوں کا ہجوم تھا۔ میں اس گاؤں کی دائی ہوا کرتی تھی اور میں نے اس گاؤں میں آدھے سے زیادہ عورتوں کی ولادت کروائی تھی۔ سب لوگوں کا مجھ پر بہت بھروسہ تھا، لیکن جب مولوی عثمان میرے پاس آئے تو میں حیران رہ گئی۔ کہنے لگا کہ اماں آج آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ میں نے کہا کہ تمہیں میری ضرورت کیسے پڑ سکتی ہے؟ تمہارے گھر میں تو ایسا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ تمہاری بیوی بانجھ ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے لیکن اپنی بیوی کے لیے نہیں، مجھے آپ کی ضرورت بانوں کے لیے ہے۔ میں نے کہا بانوں کے ہاں ولادت ہونے والی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، اس کے ہاں ولادت ہونے والی ہے، آپ جلدی سے آ جائیں۔ میں چلی گئی کیونکہ یہ کام کو اتنا مشکل نہیں تھا۔ ایک بکری کے ہاں ولادت ہونے والی تھی۔ مولوی عثمان کو اپنی بکری سے بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے اس نے اس کا نام بانو رکھا ہوا تھا۔ وہ اس بکری کے پیچھے پاگل تھا، اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، اس پر جان دیتا تھا، سردیوں میں اس کے کپڑے بھی بنایا کرتا تھا، اس کے لیے الگ سے ایک کمرہ بنا رکھا تھا۔ سارے گاؤں کو پتا تھا کہ مولوی عثمان کی جان اس بکری میں بستی ہے اور یہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ جب سے بکری کو لے کر آیا ہوں تب سے میرے حالات بھی بدل گئے ہیں۔ بکری تھی بھی بڑی خوبصورت، لمبی اور سفید رنگ کی۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی ایسی بکری نہیں دیکھی تھی کیونکہ یہ اس کا ہی خیال بہت رکھتا تھا، اس لیے وہ اتنی بڑی تھی کہ میں جب بھی وہاں پر جا کر بیٹھ گئی مجھے پتا تھا کہ میرا زیادہ کام نہیں ہے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد میری آنکھوں نے ایسا منظر دیکھا کہ قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے اسے کہا یہ کیا معاملہ ہے عثمان، پتہ کرو یہ کس کی حرکت ہے۔ وہ خود حیران پریشان تھا، اسے تو نہ کوئی بات آئے نہ جائے کیونکہ اسے بھی یہ سب کچھ دیکھنے کی امید نہیں تھی۔ لیکن جب پتہ کیا گیا کہ کس کی کارستانی ہے تو قدم تلے سے زمین تو نکل نہیں تھی، سر سے آسماں بھی اڑ گیا تھا کیونکہ اب مولوی عثمان کبھی بھی خود سے نظریں نہیں ملا سکتا تھا کیونکہ یہ کام صرف ایک کا نہیں تھا بلکہ لوگ کہتے تھے کہ ایک ماں کے جذبات صرف عورت میں نہیں ہوتے، لیکن کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جن کو اولاد پیدا کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ مولوی عثمان بھی ایسا ہی تھا، میرے ہی ہاتھوں سے پیدا ہوا تھا۔ اس کی ماں بڑی اچھی عورت تھی، اب اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کے گھر میں اس کی ایک بیوی رہتی تھی جو بس مناسب سی خاتون تھی، نہ کسی سے زیادہ بات کرتی تھی، نہ کہیں آنا جانا رکھتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بانجھ تھی، بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ اکثر میرے پاس آتی، مجھ سے کوئی دعا لے کر جاتی کیونکہ میں اس گاؤں کی دائی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ تیرے ہاں امید نہیں ہونے والی تو شہر جا کر ایک دفعہ اپنا چیک اپ کروا لے۔ آج کل شہری ڈاکٹروں نے بڑے بڑے طریقے نکالے ہیں، شاید تیرے ہاں بھی اولاد ہو جائے۔ لیکن وہ کہتی تھی کہ آپ کو تو پتہ ہے ہم غریب لوگ ہیں اور مولوی عثمان کبھی بھی مجھے شہر لے کر نہیں جائیں گے، اتنے پیسے بھی نہیں ہیں ہمارے پاس۔ بس یہ معاملہ اسی طرح چل رہا تھا جب وہ بدبخت کہیں سے ایک بکری کا بچہ لے آیا۔ یہ ان کی چھوٹی سی بکری تھی جس کو ایسے اٹھا کر لایا تھا جیسے اس کے ہاں اولاد پیدا ہو گئی ہے۔ اس نے اس کا نام بانو رکھ دیا، پھر پورا دن اس بکری کی دیکھ بھال کرتا رہتا، اس طرح سے پالتا اس کو ایسے اس کی اپنی ہی اولاد ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ بکری بڑی ہو گئی اور اب دودھ بھی دیتی تھی۔ میں بوڑھی عورت تھی، میں نے اسے کہا کہ پاؤں پر دودھ میرے لیے رکھ لیا کرو۔ وہ ایسا ہی کرتا تھا، لیکن آج اس کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ بھی منہ کو آ رہا تھا۔ بیچارہ ایسے بیٹھا تھا سر پکڑ کے جیسے سب کچھ اس کی اپنی بیٹی یا بیوی کے ساتھ ہوا ہے۔ جب صبح صبح میری آنکھ کھلی تو دروازے پر کھڑا دستک دے رہا تھا، کہنے لگا کہ میری بکری کے ہاں ولادت ہونے والی ہے۔ میں نے کہا لیکن تیری بکری تو اکیلی ہے۔ تو کہنے لگا یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن آپ میرے ساتھ چلیں، مدد کی ضرورت ہے۔ پہلے جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو مجھے لگا کوئی اور معاملہ ہے، لیکن پھر میں جانتی تھی کہ اس کی بیوی تو بانجھ ہے، اس کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنے شوہر کو پسند بھی نہیں کرتی تھی، کہتی تھی کہ ماں باپ نے زبردستی شادی کروا دی ہے۔ وہ لڑکی اچھی تھی لیکن آہستہ آہستہ اس نے آنا جانا کم کر دیا کیونکہ ایک گاؤں تھا، یہاں پر کسی عورت کا بانجھ ہونا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔
مجھے اپنے ساتھ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کمرہ اس نے بانو کے لیے بنا رکھا تھا۔ وہ وہاں پر بیٹھی کچھ بیمار سی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ دیکھ میرا کام نہیں ہے، لیکن یہ جانوروں کا ڈاکٹر ہے نا، وہ اس گاؤں کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، اس لیے چل میں تیری تھوڑی مدد کر دیتی ہوں۔ میں وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنا حقہ بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ مجھے کیا پتا تھا آج میری زندگی کا عجیب و غریب دن ہے، مجھے کچھ ایسا دیکھنے کو ملے گا کہ میں حیران رہ جاؤں گی۔ میں نے اسے کہا کہ تو باہر چلا جا۔ میں نے حقہ پینا شروع کر دیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد مجھے اپنے آس پاس سے کسی نومولود بچے کے رونے کی آواز آئی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہیں یہ آواز میرے دماغ میں تو نہیں گونج رہی؟ اتنی عورتوں کے بچے پیدا کروائے تھے کہ ایسا لگتا تھا یہ سب میرے ساتھ روز ہی ہوتا ہے، لیکن جب آنکھ مل کر ایک طرف دیکھا تو حیران رہ گئی۔ بانو کی حالت ابھی بھی خراب تھی، لیکن اس کے پاس ایک نومولود بچہ پڑا ہوا تھا جو رو رہا تھا۔ میں نے بانو کو چیک کیا، اس کا پیٹ پہلے سے چھوٹا لگ رہا تھا۔ میرا تو دماغ گھوم گیا۔ میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ لیکن یہ بچہ ایسے ہی گھاس پر پڑا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور اپنی چادر میں لپیٹ لیا۔ جب وہ بچہ اٹھا کر باہر نکلی تو سامنے مولوی عثمان کی بیوی اور گاؤں کی ایک عورت کھڑی تھی۔ شاید وہ دودھ لینے کے لیے آئی تھی، لیکن اس نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ اس کی بیوی بھی۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے اماں، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے کہا کہ کیا پاگل ہو گئی ہو، دیکھ نہیں رہی بچہ ہے؟ بچہ بیٹا ہے۔ اس نے کہا یہ بیٹا کس کا ہے؟ تم تو اندر بانو کے پاس تھی، اس کی طبیعت خراب تھی۔ میں نے کہا کہ اب تم لوگوں کو کیا سمجھاؤں کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ مجھے تو خود نہیں پتا، لیکن جلدی اس کو سنبھالو نہیں تو یہ بیمار ہو جائے گا۔ مولوی عثمان کی بیوی نے بڑھ کر مجھ سے بچہ لے لیا اور کہا کہ میں اس کا خیال کرتی ہوں۔ وہ بڑی جلدی آگے بڑھی تھی۔ میں نے کہا بانو تو ٹھیک ہے، لیکن اور بہت سے معاملات خراب ہیں، اتنے خراب ہیں کہ تو کبھی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ میں نے اسے بتایا کہ تیری بکری کے ہاں ولادت ہوئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا کیسا بچہ ہے؟ میں نے کہا کہ انسانی بچہ ہوا ہے۔ کم وقت یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کیا مطلب انسانی بچہ پیدا ہو گیا ہے؟ اماں میں آپ کو نیند سے جگا کر لایا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہوا میں باتیں کرو۔ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے آپ دوبارہ جا کر سو جاؤ، لیکن یہ کیسا مذاق کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ مذاق جا کے دیکھ تیری بیوی اندر کیا لے کے گئی ہے۔ وہ فوراً اندر بھاگا، میں بھی اس کے پیچھے گئی۔ اس کی بیوی نے اس بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس لٹا لیا تھا اور دوسری عورت کو کہا تھا کہ جا کر اپنے گھر سے بچے کا فیڈر اور دودھ لے آئیں، کیونکہ اس عورت کے ہاں بھی ابھی بچہ پیدا ہوا تھا اور فیڈر اور دودھ لے آئی۔ اب اس بچے کو دودھ پلایا جا رہا تھا۔ بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ میری نظر بڑی تیز تھی، میں ان کی نظر میں دیکھ کے بتا دیتی کہ بچے کو کوئی مسئلہ ہے یا نہیں۔ وہ تو دودھ پی کر سکون سے سو گیا، لیکن اب اس گھر کے لوگوں کا سکون برباد ہونے والا تھا۔ مولوی عثمان تو زمین پر بیٹھ گیا اور اپنا سر پیٹنے لگا۔ اس نے کہا یہ کون سا زمانہ آ گیا ہے؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اب لوگوں نے میرے ساتھ کوئی کھیل تو نہیں کھیلا؟ ہم نے کہا کہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا کھیل کھیلنا تھا؟ تو بتا کہ سب یہ کیا ہے؟ تیری بکری تھی، تیرے آس پاس رہتی تھی، تو اس کا خیال کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری بکری کی ہاں ولادت ہوگی، اور جب ولادت ہونے والی تھی تو مجھے لگا کوئی چھوٹا سا میمنہ اس دنیا میں آئے گا، لیکن یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ اس کی بیوی کچھ عجیب سی حرکتیں کر رہی تھی، بچے کو بڑے پیار سے سنبھال رہی تھی، نہ کچھ بول رہی تھی نہ کچھ کہہ رہی تھی۔ ہم سب حیران تھے۔ اس کو بھی تو حیران ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ حیران نہیں تھی۔ ہم یہ سوچ رہے تھے یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ یہ عورتوں کے بچے نہیں ہوتے، عموماً انہیں بچوں کا زیادہ شوق ہوتا ہے، لیکن اس عورت سے جب بھی میں پوچھتی تھی وہ یہی کہتی تھی کہ مجھے بچوں کا کوئی شوق نہیں، اگر بچے نہیں ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن آپ اس بچے کو پکڑ کے بیٹھی تھی جیسے خود اسے دور کرے گی تو اس کی سانس نہیں آئے گی۔ میں نے کہا شمع تو بھی کچھ بولے، خاموش کیوں بیٹھی ہے؟ اس نے کہا میں کیا بولوں، میرے بولنے نہ بولنے سے کیا ہو جائے گا؟
یہی اس بکری کو اٹھا کر لائے تھے، پورا دن اس کے آس پاس پھرتے رہتے تھے۔ مجھے نہیں پتا میں کس پر شک کروں۔ مولوی عثمان نے پاس پڑا گلاس اٹھا کے زمین پر دے مارا۔ کس نے کہا کہ تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ پر شک نہیں کر رہی، لیکن آپ ہی بتائیں یہ سب کیسے ہو گیا؟ یہ سب قدرت کے خلاف ہے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ کسی بہت بڑے گناہ کی سزا ہے۔ مولوی نے کہا اس بچے کا کیا کریں؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی شمع کہنے لگی بچے کو میرے پاس رہنے دیں۔ اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی، بس یوں سمجھے کہ ہمیں اولاد مل گئی۔ میں نے کتنے جھگڑے کیے آپ سے، لیکن آپ نے کبھی میری بات نہیں مانی۔ آپ یہ اولاد میرے دروازے پر آ گئی ہے، ہم اس کو پالیں گے۔ مرد کے اندر بڑا صبر ہوتا ہے، بہت خدمت ہوتی ہے، لیکن جب اس کا صبر جواب دیا جاتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ مولوی عثمان کے ساتھ بھی یہی سب ہو رہا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا اور اٹھ کے وہاں سے چلا گیا۔ اب شمع رونے لگی۔ اس نے کہا دیکھیں نا اماں، میں نے ان سے کتنی دفعہ کہا کہ ہم کسی کا بچہ لے کے پال لیتے ہیں۔ ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ 10 سال میں تو لوگوں کے بچے جوان ہو جاتے ہیں۔ نہ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے ہیں، نہ مجھے کبھی شہر لے کے گئے ہیں۔ انہوں نے کبھی مجھ پر دھیان نہیں دیا۔ مجھ سے زیادہ تو ان کو اس بکری سے محبت تھی۔ اس نے کہا کہ کسی کا بچہ پال لینے سے تو اچھا تھا، لیکن آج کل ایسے بچے ملتے نہیں ہیں۔ شمع نے کہا نہیں اماں، ایسی بات نہیں ہے۔ میری بہن نازیہ، اللہ نے اس پر ایسا کرم کیا ہے، ایک ساتھ ہی 3 بیٹیاں پیدا ہوئی تھی، پھر اللہ نے اس کو ایک ساتھ ہی 2 بیٹے دے دیے۔ وہ ہمیں ایک بچہ دینے کو تیار تھی۔ اس کا شوہر تو محنت مزدوری کرتا تھا، 5 بچوں کو کیسے پالتا، اور پھر میری بہن کی اولاد تھی۔ اور یہ جو آپ کا مولوی عثمان ہے نا، اس نے کہا کہ اس کا باپ کمتر ہے اور ہم ایسا بچہ لے کر نہیں پالیں گے جس کے اندر نیز ذات کا خون ہو۔ دیکھیں اس نے کتنے بڑے بول بولے، شاید اس کے لیے اللہ نے اس کو یہ سب کچھ دکھایا ہے۔ اس نے کبھی مجھے سنجیدہ لیا ہی نہیں، نہ میرا علاج کروایا، نہ میرے لیے دعا کی، نہ مجھے کہیں دم کروانے لے گئے۔ میں نے کہا کہ کسی سے اولاد لے لیتے ہیں تو اس نے مجھے 1000 باتیں سنائی۔ میں نے کہا کہ پھر شہر جا کر کسی یتیم خانے سے بچہ لے لیتے ہیں، تب بھی اس نے مجھے برا بھلا کہا، بس اس بکری کو لے کر بیٹھ گیا۔ ایک دن تو مجھے کہتا تھا کہ بکری ہی میرا سب کچھ ہے۔ میں اگر اس کا کوئی کام ٹھیک سے نہیں کرتی تھی تو میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا تھا، مجھے کہتا تھا میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اب دیر کھلے کیا معاملہ ہوا، اب اس بکری کی وجہ سے پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا، لیکن اچھے الفاظ سے مشہور نہ ہوگا، میری ہی بد دعا لگی ہے شاید۔ میں نے کہا شمع تو کیسی باتیں کر رہی ہے، تیری بد دعا کیا ایسی تھی، تو نے کیا یہ مانگا تھا؟ تو شمع زیر لب کہنے لگی میں نے جو مانگا تھا وہ مجھے مل گیا۔ میں نے کہا کیا بولی؟ اس نے کہا کہ میں کہہ رہی ہوں مجھے یہ بچہ مل گیا، بس کافی ہے۔ میں نہیں جاننا چاہتی یہ بچہ کیسے اس دنیا میں آیا اور اس کا باپ کون ہے، بس میں اس کو پال لوں گی اور اپنے پاس رکھوں گی۔ میں اپنے گھر چلی گئی۔ مولوی عثمان کی ماں بہت بڑی سہیلی تھی، اس لیے مجھے خالہ کہتا تھا، کبھی اماں کہتا تھا۔ جب شام ہوئی تو میرے گھر آ گیا، بڑا پریشان تھا۔ اس نے کہا کہ ایک بری خبر ہے۔ میں نے کہا کیا بری خبر ہے؟ تو کہنے لگا کہ بانو اس دنیا سے چلی گئی، میں ابھی اسے دفنا کے آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا۔ وہ ووٹ پوٹ کے رونے لگا۔ اس نے کہا کہ میری بکری بھی اس دنیا سے چلی گئی اور میرے ساتھ یہ عجیب معاملہ ہو گیا، پورے گاؤں میں یہ بات پھیل جائے گی، کیا بنے گا کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیا کروں، یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن اب بھاگوں تو کیا اس بچے کو لے کے بھاگوں؟ میں نے کہا کہ دیکھ جس میں بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، تیری بیوی کے ہاں اولاد نہیں ہے، اس کو پال لے گی، اس کا بھی وقت گزر جائے گا۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی گزر گئی ہے، بچے نہیں ہوئے، اب اللہ نے شاید اسی طرح بچہ دینا تھا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ سب کچھ ایسے نہیں چھوڑ سکتا، مجھے پتہ لگانا ہے یہ کس کی کارستانی ہے، کس نے کیا میری بکری کے ساتھ ایسا، یہ سب کچھ، کیونکہ جس نے بھی یہ کیا ہے اس کے گناہ کی سزا ہے، ہمارے گناہوں کی سزا نہیں ہے۔ ہم نے کون سا گناہ کیا تھا؟ میں نے اس سے کہا کہ مجھے ایک معاملہ لگتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچہ تیری بیوی کا ہے، لیکن شاید اس سے نہیں ہے،
اس نے کہا کہ کیا مطلب اماں، یہ آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کہ ثبوت تو یہی ہے کہ وہ اس بچے سے بہت زیادہ محبت کر رہی ہے، اسے گلے سے لگا کے بیٹھی ہے، چھوڑ ہی نہیں رہی۔ ایسی محبت تو صرف اس ماں کو ہوتی ہے جس نے خود بچے کو جنم دیا ہو، اور ماں کی محبت اس پل اور بڑھ جاتی ہے جب بچہ اس کی گود میں آ جاتا ہے۔ تجھے یہ سب کچھ عجیب نہیں لگتا؟ نہ وہ کچھ بول رہی ہے اور نہ کچھ کہہ رہی ہے، بس اس بچے کا خیال رکھ رہی ہے۔ مولوی عثمان نے کہا کہ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا اس کا رویہ عجیب تھا یا نہیں، لیکن اگر وہ ماں بننے والی تھی تو مجھے پتہ کیوں نہ چلا؟ اس نے کہا کہ تیری بیوی باہر کم وجود ہے، ارے وہ ماں بننے والی ہو تو تجھے کیا تیرے پورے خاندان کو پتہ نہ چلے؟ اور پھر تو پچھلے دنوں تبلیغ پر بھی تو گیا تھا، پرسوں ہی تو واپس آیا تھا۔ مولوی عثمان سوچنے لگا۔ اس نے کہا ہاں بات تو سچ ہے، میں تبلیغ پر گیا تھا اور پرسوں واپس آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ میرا بھی تجربہ یہ ہے کہ یہ بچہ ایک دن کا نہیں ہے، یہ کم سے کم بھی 4-5 دن کا بچہ ہے۔ مولوی عثمان نے کہا کہ اگر یہ سب کچھ میری بیوی نے کیا ہے پھر بانوں کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے اسے کیوں مار ڈالا؟ میں نے کہا تم یہ کہانی چھوڑ دو، بانوں کو چھوڑ دو، وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن تجھے پتہ ہے تیری بیوی کا بچہ ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ میں کیسے پتہ کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا کہ یہ پتہ میں کر لوں گی، لیکن اس میں تھوڑا وقت لگے گا۔ مجھے یقین تھا یہ عورت شمع جھوٹ بول رہی تھی، یہ بچہ اسی کا تھا جو اس نے کسی اور مرد کے ساتھ پیدا کیا۔ اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عورت کا ایک مرد سے اولاد نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ دوسرے مرد سے شادی کر لے تو اولاد ہو جاتی ہے۔ مرد کے معاملے میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک بیوی سے بچے نہیں ہوتے لیکن دوسری بیوی سے بچے ہو جاتے ہیں۔ کیا یا تو بیوی سے بیٹیاں ہی ہوتی ہیں پر دوسری بیوی سے بیٹا ہو جاتا ہے؟ یہ تو ہمارے معاشرے میں ہوتا رہتا ہے، تو کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ اب میں کس طرح شمع کو دیکھنا چاہتی تھی، اس کے وجود کا جائزہ لینا چاہتی تھی، کیونکہ میرا یہی کام تھا۔ میں تو عورت کی چال دیکھ کر بتا دیتی تھی کہ اس کا کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ میں جا کے اس عورت کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ تجھے بچوں کا تجربہ نہیں ہے، میں تیری مدد کرنے آ گئی ہوں۔ بچہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے کہا کیوں نہ ٹھیک ہوگا۔ اپنی شمع کی زبان کچھ بولتے بولتے رک گئی۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھی کہ اپنی ماں کے پاس ہے اس لیے بچہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ تھوڑی دیر کو بچہ مجھے دے دے اور جا کر میرے لیے کپ چائے بنا لا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کی چال میں کوئی فرق ہے۔ دوسری طرف مولوی عثمان باہر نکل گیا تھا۔ وہ یہ پتہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ معاملہ کیسے ہوا ہے۔ وہ اس آس پاس محلے کے لوگوں سے پوچھ تاچھ کر رہا تھا، لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ میرے گھر میں کوئی داخل ہوا تھا، یا جن کے بکرے تھے ان سے بات جا کر رہا تھا۔ لوگ اس کو بدلے میں اور باتیں سنا رہے تھے، لیکن اس نے جاننے کی ٹھان لی تھی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ ادھر میں اپنی تفتیش میں مصروف تھی، لیکن میرا اندازہ غلط نکلا۔ شمع کو دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ اس نے اتنی جلدی کوئی بچہ پیدا کیا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک پھر رہی تھی۔ پھر یہ بچہ تھا، کس کا تھا، کہاں کا تھا، یہ تو معاملہ ہی نہیں تھا۔ جیسے ہم صرف سوچ کے نظر انداز کر رہے تھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جبکہ اگر قدرت ناراض ہو جائے تو پھر ایسے معاملہ دکھاتی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اگر یہ قدرت کا غصہ ظاہر کرنے کا طریقہ ہے، انسان ان چیزوں کو نہیں سمجھتا۔ جب وہ کسی دوسرے انسان کو چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے یہ سب کچھ جھوٹ ہے، کہانی ہے، لیکن ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا۔ مجھے ایک عورت کے بارے میں پتہ چلا، اس نے ایک ایسا بچہ پیدا کیا تھا کہ اس کو دیکھ کر سب لوگ چیخیں مارتے ہوئے چلائے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے تھے، کیونکہ وہ بچہ تھا ہی اس قسم کا۔ اور میری ہمت تھی کہ میں نے اس بچے کو اٹھا کر اس ماں کی گود میں رکھا تھا۔ اس کی ماں کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، وہ بھی بری طرح سے رو رہی تھی۔ سب لوگ کہتے تھے کہ اسے سزا ملی ہے کیونکہ اس نے اپنی چارپائی پر پڑی ہوئی ساس کی خدمت نہیں کی تھی، بلکہ ہمیشہ ان کو برے الفاظ سے پکارتی تھی، غصہ کرتی تھی، ان کے کام نہیں کرتی تھی، اور پھر اس کی ساس اسی طرح چارپائی پر دم توڑ گئی تھی۔ وہ بچہ بھی اس دنیا میں زیادہ عرصہ نہیں رہا، لیکن اس عورت کو بدل گیا۔ اس کے بعد وہ بہت نیک عورت بن گئی تھی، اپنے شوہر کا خیال کرتی تھی
اور گاؤں والوں کا بھی کام کرتی تھی اور اکثر لوگوں کی تو مدد کرنے وہ خود آ جایا کرتی تھی۔ خیر اب تو وہ بھی گاؤں چھوڑ کے جا چکی تھی۔ شمع بچے کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہی تھی۔ بچہ بالکل ٹھیک تھا اور سکون سے سو رہا تھا۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی جب مجھے ایک عورت بلانے کے لیے آئی۔ اس نے کہا کہ اماں وہ سلمیٰ کی بیٹی ہے نا، اس کے ہاں آتی جاتی ہے۔ ایسے تو میرے پاس بہت سے لوگ آتے رہتے تھے، میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ساتھ چلی جاتی تھی۔ شاید تو اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا، اس لیے مجھے بلایا تھا، لیکن مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ کسی کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ سلمیٰ کو اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ ایک جوان اور خوبصورت بیٹی تھی جو پورے گاؤں میں اپنے خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھی۔ اس کا نام شاید لائبہ تھا، بہت ہی پیاری لڑکی تھی۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو لائبہ کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی۔ وہ بستر پر پڑی تھی اور اس سے بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس کی ماں نے کہا کہ اپنے ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی، 4 دن پہلے واپس آئی ہے اور تب سے اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر رکھا ہے۔ اس نے کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، اس کی حالت بڑی عجیب ہو رہی ہے۔ اس کو تو اتنا تیز بخار ہو گیا ہے کہ بخار اتر ہی نہیں رہا۔ میں نے لائبہ کی طرف دیکھا تو میں اس کا چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ گئی کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ میں نے سب کو کہا کہ آپ لوگ یہاں سے باہر چلے جاؤ، مجھے اکیلے میں دیکھنے دو، کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ جوان لڑکی ہے، کیا تم سب لوگوں کے سامنے میں ایسی باتیں پوچھوں گی؟ چلو نکلو یہاں سے۔ میں لائبہ کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا جی کیا بات ہے بیٹا؟ جب میں نے اسے چیک کرنے کی کوشش کی تو اس نے میرا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ اس نے کہا نہیں اماں، بس مجھے بچا لیں، باہر جا کر سب کو کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کیوں، ہوا کیا ہے؟ تو کہنے لگی یہ دیکھ میرا حال۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں سمجھ گئی کیا معاملہ ہے۔ میں نے کہا کہ تیری اولاد کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ تو میں نے شمع کو دے دی ہے۔ میں نے کہا کہ شمع تیری کیا لگتی ہے؟ تو کہنے لگی وہ میری بچپن کی سہیلی ہے۔ میں نے کہا اس بچے کا باپ کون تھا؟ لائبہ نے سر جھکا لیا۔ اس نے کہا اس بچے کا باپ جو بھی تھا اس کے ساتھ میرا کوئی جائز رشتہ نہیں تھا۔ وہ پیچھے کارخانہ بن رہا ہے نا، ادھر کا افسر تھا۔ وہ بہت خوبصورت آدمی تھا۔ اس سے تو یہاں سے گئے ہوئے 10 مہینے ہونے والے ہیں۔ وہ تو چلا گیا یہاں سے، پر میں اس کے عشق میں پاگل ہو گئی تھی۔ یہ بات میں نے صرف شمع کو بتائی تھی۔ شمع کو ہی پتہ تھا میرے ہاں اولاد ہونے والی ہے۔ جب میرے ہاں اولاد ہونے والی تھی تو کچھ مہینے اوپر ہوئے میں بہانہ کر کے اپنے ماموں کے گھر چلے گئی۔ آپ کو پتہ ہے نا میرے ماموں کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، اس کی ایک بیٹی ہے اور اس کے سب کچھ چھپانا آسان تھا۔ وہ بیوقوف سی ہے، لیکن مجھے شمع نے کہا کہ تو واپس آ جا، ہم اس معاملے کو سنبھال لیں گے۔ اور جب میں نے یہ بچہ بانو کے پاس رکھنے کے لیے آئی تو اس کا حقہ پی کے سو رہی تھی۔ اماں آپ کو پتہ ہی نہ چلا یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ بانو کے ساتھ ہم نے کچھ نہیں کیا، اس کی طبیعت خود ہی خراب ہوئی تھی۔ شاید اس نے کچھ الٹا سیدھا کھایا ہو، لیکن ہم نے اس کی طبیعت کا فائدہ اٹھایا اور اس بچے کو وہاں پر رکھ دیا۔ آپ کچھ پل کو سو گئی تھی۔ میرے ساتھ یہ پہلے بھی ہوتا تھا، میں حقہ پیتی تھی تو مجھے اچانک سے نیند آ جاتی تھی، لیکن اس دن مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں کس ٹائم سوئی اور کس ٹائم اٹھی۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگی۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی سہیلی کی مدد کی ہے، اس نے میری مدد کی ہے، بس آپ باہر جا کر کہہ دو کہ مجھے بخار ہے اور کوئی دوائی وغیرہ دے دو تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں، کیونکہ میرے ساتھ جو برا ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ میں اس بچے کو نہیں پا سکتی، پر شمع اس کو اچھے طریقے سے پال لے گی۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ کیا کہتی میں ان دونوں بیوقوف عورتوں کی بیوقوفی تھی یا پھر ان کی دوستی کی عالم مثال تھی؟ ایک دوسرے کے مشکل وقت میں انہوں نے ایک دوسرے کا اتنا ساتھ دیا۔ تبھی تو شمع کہہ رہی تھی کیوں روئے گا بچہ، اپنی خالہ کے ساتھ پورا دن رہتا ہے، کیونکہ اس کے لیے لائبہ اس کی بہنوں سے بڑھ کر تھی۔ میں نے کہا کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا، میں خاموشی سے صرف یہ ہوتا دیکھ سکتی ہوں کہ اس معصوم جان کو ایک ماں مل رہی ہے اور تیرے گھر والوں کی عزت سلامت رہے، ورنہ میں یہ بات سب کو بتا دیتی۔ میں نے باہر جا کر کہہ دیا کہ لائبہ کی طبیعت خراب ہے، آپ لوگ اس کو کچھ دن بستر پر ہی آرام کروائیں، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی اور اس سے زیادہ سوال جواب نہیں کریں۔ ادھر میں نے مولوی عثمان کو بھی سمجھایا کہ یہ بچہ جیسے بھی اس دنیا میں آیا ہو، اب یہ تیری اولاد ہے،
تو نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ شاید اللہ نے تجھے ایک امتحان کے لیے چن لیا ہے اور تو اس میں سرخرو ہو گیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کو ابھی میں نے سمجھا لیا اور شمع سے میں نے کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن یہ واقعہ بہت عجیب تھا۔ اس بچے کے آنے کے بعد مولوی عثمان کے حالات بہت بہتر ہو گئے۔ اس کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ وہ بھی اس بچے کو اپنی گود میں لیے پھرتا، اٹھاتا، پیار کرتا، اور شمع بھی خوش رہنے لگی تھی۔ اور لائبہ کا تو کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ اس لڑکی نے اتنا برا کیا، شاید اس کی قسمت اچھی تھی، لیکن اس نے واقعی بہت بڑا قدم اٹھایا۔ اللہ اس کو ہدایت دے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرے گا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے، اور اگر کسی سے گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ پاک ہمیں پردہ پوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔